مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ سوال پیدا ہوا کہ اکثر جنگ یورپ کے بیمار آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا باعث بنتی ہے، تو عثمانی علاقوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے مارچ 1915 کے قسطنطنیہ کے معاہدے میں روس کو قسطنطنیہ، استنبول اور اس کے آس پاس دینے پر اتفاق کیا، جو بحر روم تک رسائی فراہم کرے گا۔ یہ ان خطوں میں برطانوی فرانسیسی مفادات کو مربوط کرنے کی ضرورت سے باہر تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کے خاتمے کے بعد ترک قوم پرستوں کی فتوحات نے اناطولیہ کے لیے کسی بھی اطالوی منصوبے کو ترک کر دیا۔ تاہم عربوں کو، جنہوں نے 1917 کے آخر میں سویٹ روسی حکومت کی طرف سے سامراجی روس کے دیگر خفیہ معاہدوں کے ساتھ اس کی اشاعت کے ذریعے اوکسفورڈ معاہدے کے بارے میں جان لیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوئی۔ یہ خفیہ انتظام سب سے پہلے انگریزوں کی طرف سے ہاشمی خاندان کے حسین بن علی شریف مکہ کو خط و کتابت 1915 کے دوران پہلے سے دے دیے گئے۔ عثمانی اور صفوی سلطنتوں کے درمیان جنگ بنیادی طور پر ان ایشیائی سرحدوں کے ساتھ علاقائی تنازعات کی وجہ سے ہوئی۔ کنٹرول ریاستوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی فارسی کوششوں سے بھی ہوئی، جس کے سربراہ طاقتور مقدس رومی شہنشاہ چارلس بیٹھا تھا۔ عثمانیوں نے 1531 میں صفوی علاقوں پر حملہ کیا اور 3 ماہ کے محاصرے کے بعد 1532 میں کردو کے قصبے پر قبضہ کر لیا۔ اس مقام کے بعد اس نے عثمانیوں کو ہراساں کرنا شروع کیا، گوریلا حملے شروع کیے اور ایک جلسی ہوئی زمینی مہم کو اپنانا شروع کیا، جس سے سلیمان کی اپنی فوج کی فراہمی کی اصطلاحات میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ سلیمان نے اپنے فوائد کو مضبوط کیا اور 1534 میں پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ کا پہلا مرحلہ بغیر کسی فیصلہ کن نتیجے کے ختم ہوا۔ 1548 سے 1549 میں لڑائی کے مزید مرحلے کے بعد جنگ بالآخر 1555 میں ختم ہوئی۔